بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے جانور کیوں کاٹے جا رہے ہیں، یہ پیسہ غریبوں کو دے دیا جاتا ہے، اس سے غریب بچیوں کی شادی کرا دی جاتی ہے، اس سے بیوہ عورتوں کے گھروں کے چولہے جل جاتے، لوگوں کو راشن تقسیم ہو جاتا ہے، تو اتنے لاکھوں کروڑوں جانور جو ہے نا وہ اللہ کے نام پہ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا گوشت بھی پوری طرح سے کھایا نہیں جا سکتا، اور اگر گوشت کھایا بھی جاتا ہے تو 3-4 دنوں میں پورے سال کا جو گوشت اسٹور ہو سکتا تھا وہ ہم 3-4 دنوں میں کھا کے ختم کر دیتے ہیں، جو پورے سال چل سکتا تھا۔ یہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اعتراضات کا جواب اس حدیث میں دے دیا کہ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس حکم کی حکمت نہیں پوچھی کہ اللہ کیوں، میرے اس بیٹے کا کیا قصور ہے، یہ تو نے مجھے خوشخبری دی تھی کہ میں غلام حلیم کی آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایسا بیٹا دوں گا جو بہت بردبار ہوگا، تو اللہ تو نے یہ بیٹا اگر مجھ سے کٹوانا ہی تھا، مجھ سے ذبح ہی کروانا تھا، تو نے مجھے یہ ہبہ کیوں دیا، یہ ہبہ کیوں کیا تو نے مجھے یہ گفٹ کیوں دیا، تو نے مجھے اس کی پیدائش سے پہلے اس کی بشارتیں کیوں دی؟ کوئی اشکال نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر یہ اعتراض بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ اس بیٹے کا قصور کیا ہے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور یہ تو ابھی بچہ ہے، اس عمر میں تو اگر کوئی جرم بھی کیا جائے تو بھی وہ قابل معافی ہوتا ہے، قابل گرفت نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کوئی چون و چرا نہیں کی، اور فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ بیٹے کو کہا، اور بیٹا جواب میں کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد اللہ جس بات کا آپ کو حکم دے رہے ہیں وہ کر گزریے آپ۔ بیٹے نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بنے اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پہ اعتراضات نہیں کیے، اشکالات نہیں کیے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ان تمام آداب کے ساتھ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جن تمام آداب کا ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا تھا اور رعایت رکھی تھی۔ ان آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بس اللہ نے جو حکم دے دیا ہم اس حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں، اور اس پر اعتراضات نہ کریں کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ پیسے کسی غریب کو کھلا دیتے یا اس سے یہ بیوہ عورتوں کی کفالت ہو جاتی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ قربانی میں ہمیں جو سبق سکھایا جا رہا ہے، جو بنیادی چیز سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی جمہوری حکمرانوں کی طرح کا کوئی حاکم نہیں ہے کہ اسے کوئی آرڈر دینے کے لیے لوگوں سے پرمیشن لینی پڑتی ہو، اسے اسمبلی سے پاس کروانا پڑتا ہو، لوگوں کی رائے سامنے آئیں، اور آج کل کے جتنے فلاسفر ہیں، جتنے فلسفیانہ قسم کی بات کرنے والے متجددین ہیں، وہ پہلے مطمئن ہوں گے اللہ کے اس قانون سے، تو پھر وہ قانون پاس ہوگا۔ تو کوئی وجہ بھی اس کی ہمیں سمجھ میں اگر نہیں آتی تو ہمیں اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے، ان جانوروں کو ہم نے ذبح کرنا ہے، اور دنیا اس کے خلاف چیختی ہے تو چیختی رہے، دنیا اس کے میں اعتراضات کرتی ہے تو کرتی رہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں اور اللہ کو حقیقی معنوں میں اللہ مانتے ہیں، حقیقی معنوں میں اس کو حاکم مانتے ہیں، جمہوری طرز کا حاکم نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں حاکم۔ انسان کبھی بھی حقیقی معنوں میں حاکم نہیں ہوتا، حقیقی معنی میں حاکم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں قربانی میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ واحد حقیقت میں ہمارا حاکم ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا خدا ہے اور ہمارا پروردگار ہے، ہمیں اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اور دیکھیں ایک حکمت کی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا ذبح نہیں ہوا، بلکہ اسی بیٹے کی اولاد میں اللہ نے جتنی برکت دی، ابراہیم علیہ السلام کے کسی دوسرے بیٹے کی اولاد میں اللہ نے اتنی برکت نہیں دی۔ اسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی دین کو باقی رکھا گیا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ تم میرے نام پہ ان جانوروں کو کاٹو گے تو ان کی نسل نہیں ختم ہونے دوں گا، بلکہ انہی جانوروں میں اتنی برکت ہوگی جتنی برکت ان جانوروں میں ہوگی، اتنی برکت میں کسی اور جانور کی نسل میں نہیں رکھوں گا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے دوسرے جانور ہیں ان کی نسل میں اتنی برکت نہیں ہوتی، حالانکہ ان کی جو گروتھ ریشو ہے، ان کی جو شرح پیدائش ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ یہ جو 4 جانور ہیں، اونٹ، گائے اور دمبا اور یہ جو بکرا وغیرہ ہیں، یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں جسے ہم قربانی میں کاٹتے ہیں،
یہ سال میں پیدا کتنے ہوتے ہیں، ان کا گروتھ ریشو کتنا کم ہے، لیکن آپ دیکھیں ان میں برکت کتنی اللہ نے رکھی ہے. پورے سال کٹتے ہیں، قربانی میں کٹتے ہیں، مینا میں کٹتے ہیں، عقیقے میں کٹتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ کو ان جانوروں کی نسل کبھی بھی کم ہوتی اور ختم ہوتی نظر نہیں آتی. تو یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ گے، جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو گے، تو تمہیں جو خطرات نظر آتے ہیں وہ خطرات سے اللہ تمہیں دوچار نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اپنی قدرت اور طاقت کو استعمال کرے گا اور اسی حکم میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکتیں رکھ دے گا. تو اللہ سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے شریعت کے کسی حکم کو فالو کرتے ہوئے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں رب ہوں، میں حاکم ہوں، میں وہ خطرات سے تمہیں دوچار نہیں ہونے دوں گا جن خطرات سے تم ڈرتے ہو. اس لیے کہ تم میرے حکم کو فالو کر رہے ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو مان کے چلیں اور آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا